اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو کہا کہ میرا ہاتھ، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَتُعَظِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگوں نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ نبی کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نبی کی توقیر کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، یعنی تعظیم نبی کی حکم دے رہا ہے خدا، توقیر نبی کی حکم دے رہا ہے خدا، درود و سلام نبی پر حکم دے رہا ہے خدا۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اللہ جگہ جگہ پر فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پر تم خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی کی شان۔ اب اللہ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، اس کو اپنی محبوب کو۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر نہ ہو۔ سکھانے والا خدا، سیکھنے والے نبی، اور جو سکھایا اللہ نے قرآن، قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا اور قرآن میں سب کچھ ہے، اس سے پتا چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، بے شک نبی غیب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو پڑھایا اور قرآن میں سب کچھ ہے، تو غیب کا علم بھی قرآن میں ہے، تو غیب کا علم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو نبی غیب جانتے ہیں تب تو بتا رہے ہیں، اور پھر نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ آپ جب لغت میں ڈکشنری میں جا کر کے دیکھیں گے کہ نبی کا معنی کیا ہے، نبی کی میننگ کیا ہے، تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہوگا، وہ غیب کی خبریں دینے والا ہوگا۔ تو پتا چلا کہ نبی غیب جانتے بھی ہیں، غیب کی خبریں دیتے بھی ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ اب ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، تو ایک منافق بھی تھا اس میں۔ منافق جانتے ہیں، منافق کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، یعنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور دل میں کفر رکھتا ہو، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا، تو کسی صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ اب اونٹ سے سفر کرتے تھے پہلے زمانے میں، اس زمانے میں نہ ٹرین کا وجود تھا، نہ پلین کا وجود تھا، کچھ تو تھا نہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر، خچر پر سواری کرتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ ہوتے۔ تو ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ جب اونٹ گم ہوا تو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھبراؤ نہیں، فلاں جگہ فلاں جھاڑی میں تمہارا اونٹ الجھا ہوا ہے، جا کر کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کا علم ہے نا۔ بے شک۔ نبی نے فوراً بتا دیا کہ فلاں جگہ فلاں جھاڑی میں تمہارا اونٹ الجھا ہوا ہے، جا کر کے لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا حضور کا کہ جو منافق تھا فوراً بولا کہ نبی غیب بھی جانتے ہیں،
جو صحابہ تھے وہ ناراض ہوئے اور صحابہ نے کہا کہ تو کیسا مسلمان ہے، نبی کے علم غیب پر شک کرتا ہے؟ تو بہانہ کرنے لگا کہ نہیں میں تو یوں ہی کہہ رہا ہوں، اگر کچھ بولوں گا نہیں تو راستہ کٹے گا کیسے؟ جب دیکھا کہ صحابہ ناراض ہو گئے تو اب وہ بہانہ کرنے لگا کچھ بولوں گا نہیں تو راستہ کٹے گا کیسے؟ فوراً اللہ نے حکم نازل کیا کہ اب تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، تم ایمان لانے کے بعد کافی ہو گئے۔ تو علم غیب نبی کا جب انکار کیا تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی کہ اب تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، تم اب کافر ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ آج جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو جانتے ہی نہیں، وہ اپنے ایمان کی خبر نہیں، ان کا ایمان برباد ہو جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے اور نبی کے علم غیب پر ایمان لائیں اور یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لیں کہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ نے نبی کو غیب کا علم